خوش آمدید۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک بہت ہی پراسرار منظر ملتا ہے۔ قربان گاہ کے نیچے شہیدوں کی روحیں ہیں جو انصاف کے لیے پکار رہی ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم اسی گہرے بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ قربان گاہ ہے کہاں؟ ذرا سوچئے، یہ کتنا ڈرامائی منظر ہے۔ قربان گاہ کے ٹھیک نیچے شہیدوں کی روحیں انصاف مانگ رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی فریاد ہے جو زمانوں سے گونج رہی ہے، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ تو یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں اس مذہبی تحقیق میں آگے بڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے مل کر ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو ہماری تحقیق کا پہلا حصہ اسی بائبل کے منظر اور اس کے اہم عناصر پر مرکوز ہے۔ دیکھیے، بائبل میں دو طرح کی قربانی گاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تھی پیتل کی قربانی گاہ جو قربانی اور انصاف کی علامت تھی، اور دوسری تھی سونے کی جو دعا اور عبادت کے لیے مخصوص تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکاشفے میں جس قربانی گاہ کی بات ہو رہی ہے وہ ان دونوں میں سے کون سی ہے؟ چلیں اب صحیفوں کے اندر ہی موجود کچھ سوراخوں کو دیکھتے ہیں جو اس بھید کو سلجھانے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہمارا پہلا اور سب سے اہم سراغ روح اور خون کے تعلق میں چھپا ہے۔ بائبل کے مطابق زندگی کا جوہر خون میں ہے اور روح اسی زندگی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ نقطہ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہاں پہلے شہید حابیل کی کہانی بیان کی گئی ہے جس کا خون اور اسی لیے اس کی روح براہ راست زمین سے پکارا تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے جو ہماری تحقیق کو ایک بالکل نئی سمت دیتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں، ساری کڑیاں آپس میں جڑ رہی ہیں۔ روح خون میں ہے اور حابیل کا خون زمین سے پکارا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ روح کی پکار کا تعلق براہ راست زمین سے ہے۔ تو کیا مکاشفہ کے شہیدوں کی روحیں بھی زمینی سے پکار رہی ہیں؟ آئیے اب اس تجزیے کے مرکزی انکشاف کی طرف بڑھتے ہیں جہاں یہ تمام سراغ ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ چلیں اس منطقی نتیجے کو قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ اگر شہیدوں کی روحیں قربان گاہ کے نیچے ہیں اور حابیل کی روح جو خون میں تھی وہ زمین سے پکاری، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس قربان گاہ کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ہماری یہ زمین ہے۔ یہ سلائیڈ اس تشریح کی علامتی گہرائی کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ یہاں زمین کو عالم ارواح یعنی ہیڈیز کا حصہ سمجھا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مردے انصاف کا انتظار کرتے ہیں، اور یہی عالم ارواح انصاف کے لیے مخصوص پیتل کی قربان گاہ کی علامت ہے۔ یہ ایک طرح کا قید خانہ ہے جو آخری فیصلے کا منتظر ہے۔ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے، یعنی روحیں کسی آسمانی مقام پر نہیں ہیں بلکہ وہ اسی زمینی دائرے میں ہیں جو ایک بڑے کائناتی حل کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اسی نظام کے اندر سے انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس تشریح کے آخری زمانے کے لیے بہت بڑے مضمرات ہیں، اور یہی بات ہمیں اس گفتگو کے آخری حصے تک لے آتی ہے۔ تو انتظار کے دوران ان روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انہیں سفید پوشاکیں دی جاتی ہیں جو ان کی نجات اور پہلی قیامت میں شرکت کی ضمانت ہے، لیکن انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق مسیح کے علاوہ ابھی کوئی بھی انسانی روح آسمانی مقام تک نہیں پہنچی ہے، کیونکہ وہ سب زمین پر ہی انصاف کے منتظر ہیں۔ یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کا ایک سلسلہ ہے۔ جب احکام کی سچائی ثابت ہو جائے گی تو عالم ارواح یعنی پتل کی قربان گاہ کو آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب گناہ اور موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور تخلیق اپنی حتمی تکمیل کو پہنچے گی۔ اور ہم اس گہرے اور سنجیدہ سوال کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر زمین ہی وہ قربان گاہ ہے جہاں سے انصاف کی پکار بلند ہو رہی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تخلیق کو کامل ہونے سے پہلے آخری انصاف کے عمل سے گزرنا ہوگا؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔